بس ایک بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں، سنے میرے بھائی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں۔ اس بات پہ عمل ضرور کرنا ہے۔ جب کسی کا باپ یا ماں چلی جاتی ہے نا، اگر باپ جائے ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا ہو، ماں چلی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، لیکن ان کے جانے کا سب سے بڑا اثر اگر کسی پہ پڑتا ہے نا تو وہ بیٹیوں پہ پڑا کرتا ہے۔ کئی سارے فون ہیں، ابھی کشمیر سے ایک بچے کا فون میرے پاس آیا تھا، اس نے بھی بڑی درد بھری بات بتائی۔ او بھائی، رونا آتا ہے بچیوں کے حالات سن کے۔ باپ مر جائے نا تو بیٹیوں کو لاوارث نہ کرنا، باپ انتقال کر جائے نا تو بیٹیوں سے نظریں نہ پھیرنا۔ اس بیٹی نے کہا تھا جب سے نکاح ہوا ہے نہ بھائی آیا ہے نہ کوئی اور آیا ہے، کہا جب سے رخصت ہو کے آئی ہوں ایک بار بھی کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ یہ ابھی کی بات ہے، 8-10 دن پہلے کشمیر کی بیٹی کا فون آیا تھا۔ او بھائی، یہ لوگ اس لیے بتاتے شاید یہ مولوی کسی کو کوئی بات سمجھائے، اور میں نے کہا مجھے بتانے کا فائدہ۔ اس نے کہا کہ آپ بیٹیوں کا درد بیان کرتے ہو تو میں یہ چاہتی ہوں جو درد میں نے جھیلا ہے دنیا کی دوسری بیٹی اس درد کو برداشت نہ کرے۔ آپ لوگوں سے بتا دینا، اور لوگوں کبھی بیٹیوں کا ساتھ نہ چھوڑ دینا، بہنوں کا ساتھ نہ چھوڑ دینا۔ تم نے سنا ہوگا نا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پال کے عزت سے رخصت کر دیا، حضور فرماتے ہیں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ ثواب صرف بیٹی والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے جس نے 3 بہنوں کو عزت سے رخصت کر دیا، خدا کا رسول اس بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ سے جنت میں داخل فرمائے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والے نصیب والے تو بہنوں والے بھی نصیب والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہنوں والے بھی نصیب والے۔ ابھی عید گزری نا، عید گزری، ایک بہن نے بتایا کہ میں گئی تھی بھائی کے دروازے پہ تو میرے بھائی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ او یار کتنی تکلیف کی بات ہے، دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میں نے کہا کوئی ناراضی رہی ہوگی، کہا ہاں ایک ناراضی ذرا سی تھی۔ میں نے کہا کیا؟ کہا بس اتنی سی بات تھی، میں نے کہا تھا کہ میں تیری بیٹی اپنے گھر لینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال تو میری برابری کی ہے کہاں؟ کہا بس اتنی انبن ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے دروازے بند کر دیے۔ اور خدا کے واسطے کبھی بیٹیوں پہ دروازے بند مت کرنا۔ جب بیٹیوں پہ دروازے بند ہوتے ہیں نا تو اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، برکتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، عمروں کی برکتیں لے لی جاتی ہے۔ جس گھر میں بیٹیوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے اس گھر سے سکون لے لیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہارے گھر میں رحمتیں اترا کرے تو بیٹیوں کو عزت دیا کرو، بہنوں کو خالی نہ لوٹایا کرو، بیٹیوں کو کبھی دھکے نہ دیا کرو۔ اور یار تیری میری اوقات کیا ہے، اب تجھے حضور کی چوکھٹ پہ لے کے چلو۔ میرے سرکار کی تو کوئی سگی بہن تھی ہی نہیں، کوئی سگی بہن حضور کی نہیں تھی، لیکن رضائی بہن حضور کی تھی، نام حضرت شیما ہے۔ یہ وہی شیما ہے جن کو حلیمہ سعدیہ کے دور میں میرے حضور کو جنہوں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، اپنے آنچل میں جنہوں نے کھلایا ہے۔ بتا تو صحیح، جسے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک مل گئی وہ شان والا ہے، تو جس کی گود میں خود مصطفیٰ رہا ہوگا وہ بہن کتنی شان کتنی عظمت والی رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لگا سکتا اس بہن زندہ باد زندہ باد۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تجھے بتاؤں بہن کیا ہے، بات بات میں بہنوں سے لڑ جاتے ہو، ان کے راستے بند کرتے ہو۔ نہیں، خدا کے واسطے بہنوں پہ راستے بند مت کرنا، ان کی گلیاں تنگ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور کی بہن حضرت شیما ہے، ایک جنگ ہوئی، جنگ میں نا کچھ قیدی قید کر کے لائے گئے۔ جب قیدی قید کر کے لائے گئے تھے تو حضور نے اعلان فرمایا صحابہ کے مشورے سے جسے اپنے قیدی چھڑانے ہیں وہ اتنا اتنا فدیہ دے اور اپنے اپنے قیدی چھڑا کے لے جائے، اتنی اتنی قیمت دے اپنا قیدی چھڑا کے لے جائے۔ تو آج کی طرح اس دور میں بھی چندہ ہوتا تھا، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، کہا قیدی چھڑانے کے پورے محلے سے تھوڑا تھوڑا چندہ کیا جائے۔ محلے سے چندہ ہونے لگا۔ سننا ذرا پیارے بہن کیا ہوتی ہے، چندہ کرتے کرتے نا لوگ اسی بستی کے اندر میرے حضور کی بہن حضرت شیما بھی رہا کرتی تھی، حضرت شیما بھی اسی بستی کے اندر تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کے دروازے پہ گئے، دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا شیما۔ کہا کس لیے؟ آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے شیما چندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کس بات کا چندہ؟ کہا ہمارے خاندان کے کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں انہیں چھٹوائیں۔ کہا پھر کب قیمت دے کے چھٹایا جائے گا؟ آپ فرمانے لگی بتاؤ قیدی کس نے بنایا ہے؟ جب آپ نے اتنا کہا نا قیدی کس نے بنایا ہے، حضرت شیما کی زبان سے حضرت شیما نے اتنا کہا نا قیدی کس نے بنایا ہے، تو لوگ کہنے لگے محمد نے قیدی بنایا ہے۔ جیسے لفظ محمد آیا نا حضرت شیما کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، دل خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ آپ فرماتی ذرا پھر سے نام لینا۔ انہوں نے پھر کہا کہ محمد نام ہے۔ آپ فرماتی کون محمد؟ کہا یہ وہ محمد ہے جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں۔ آپ مسکرا کے کہنے لگی یہ وہی محمد ہے نا جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے، جن کی ماں کا نام آمینہ ہے؟ کہا ہاں وہی ہے۔ فرماتی پھر ایسا کرو پیسہ واپس کر دو۔ کہا کس لیے؟ کیا قیدی نہیں چھڑائے جائیں گے؟ حضرت شیما نے کہا تھا قیدی تو چھڑائے جائیں گے۔ کہا پھر پیسے کے بغیر؟ کہنے لگی تم نہیں جانتے ہو محمد میرا بھائی لگتا ہے اور بھائی کو بہن پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ اب پیسے نہیں چلیں گے بلکہ محمد کی چوکھٹ پہ شیما کی جھولی پھیلائی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत शीमा की दावत है। कहने लगी नहीं पैसे वापस कर दो, मैं तुम्हें अपने भाई से रिश्ता दिखाऊंगी। आपने पैसे वापस कराए, खानदान वालों को जल्दी से लेके पहुंची। अब ये वो दौर नहीं था कि कोई हुजूर के ऊपर एक पत्थर तो क्या कोई तिनका फेंक देता, वो दौर नहीं था कोई तिनका भी फेंक देता, वो दौर खत्म हो चुका था। अब तो हुक्म ये था अगर मिलना है ना तो पहले गुस्ल करो, 2 रकात नमाज करो, पढ़ो, सदका करो, फिर हुजूर से मिलने आओ। ये कानून था। जब ये गई ना अपने खानदान वालों को लेकर के तो हजरत शीमा पहुंची ना, तो हुजूर के दरवाजे पे सहाबी पहरा दे रहे थे। जैसी आप आगे बढ़ी ना, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, आपके आगे तलवारें लगा दी। एक खातून किधर जा रही है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया मुझे नहीं जानते हो? कहा कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नहीं थके तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। कहा तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। जब इतना सुना हैरत में थे, हमारे हुजूर की तो कोई बहन ही नहीं, लेकिन फिर भी जब कहा ना मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं, गर्दनें भी झुक गई, तलवारें भी झुक गई। हुजूर की बहन है, कितना एहतराम किया, हुजूर की बहन है, गर्दन झुका ली। कहा जाओ खबर करो। एक सहाबी दौड़ के गए, कहा हुजूर एक लड़की, एक खातून आई है और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ उससे कुछ निशानी पूछ के आओ, अगर मेरी बहन है तो फिर निशानी क्या है। अब सुनो निशानी, बहनें क्या होती हैं। अल्लाह अकबर। कहती जाओ हुजूर से जाके कह देना कि बचपन में उन्होंने दांत मेरे कांधे में लगा दिए थे, मैंने उन दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बहनें होती हैं। आज बीवी को 10-10 हजार के जोड़े दिलवाते हो, 15-15 हजार के जोड़े दिलवाते हो। कभी बहन के दरवाजे पे 500 का जोड़ा लेके चले जाया करो। खुदा की कसम बहनें मुंह पे नहीं मारती। बीवी 10,000 का जोड़ा भी लेके कहती है क्या लेके आए हो, ये वो 10,000 को कहती है क्या लाए हो। वो बहन के पास 500 का जोड़ा ले जाओ ना, वो देखती है, चूम लेती है और फिर संभाल के रखती है। कभी कभी तो अगर भाई दुपट्टे दे देते ना तो बहनें कह देती है अपनी औलाद से सुनो मैं मरूं ना तो ये दुपट्टा मेरे कफन पे डाल देना, इसलिए कि मेरे भाई की निशानी है। ये बहनें होती हैं यार, तेरे 100-100 रुपए की निशानी संभाल के रखती है। और तू कितना बेवफा निकला, तुझे यारों के लिए वक्त मिला, दुकानदारी के लिए वक्त मिला, अगर वक्त ना मिला तो बहन के लिए टाइम ना मिला, तुझे अपनों के लिए टाइम ना मिला। हुजूर की बहन कहती है हजरत शीमा कि कहना एक बार बचपन में दांत मेरे कांधे पे लगाए थे, आज तक मैंने निशान मिटने नहीं दिया। हुजूर फरमाते जाओ दूसरी निशानी पूछो। कहने लगी दूसरी निशानी बता। तो जब कहा ना तो आके कहने लगी जाओ उनसे कह देना वो आई है जो कहा करती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। इतना सुनना था, मेरे हुजूर इतनी तेजी से अपनी जगह से उठे हैं कि हुजूर के कांधे पर जो नबुव्वत वाली चादर थी वो सड़क के जमीन पे आ जाती है। हुजूर बड़ी तेजी से बाहर आए, फरमाया सहाबा आने दो मेरी बहन आई है। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा दौड़ के हुजूर की खिदमत में आई है। जब दौड़ के आई है, अब मंजर बड़ा अजीब था। हुजूर हजरत शीमा को देख के रो रहे हैं, हजरत शीमा हुजूर को देख के रो रही है, एक दूसरे को देख के आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद हुजूर ने अपनी चादर बिछाई है, फरमाया शीमा मेरी बहन बैठ जाओ। इतना जब कहा ना बैठ जाओ, हजरत शीमा ने हाथ पकड़ा। खानदान के लोग साथ आए थे, कहते भाई अकेले में चले, पहले कुछ बात करनी है। आका फरमाते कौन सी बात? का खानदान वालों से अलग बात होगी। अलग लेके गई, क्या पता क्या बात है। फिर हजरत शीमा ने अपना दामन उठाया और उठाने के बाद यूं फैलाया, फैला के कहती है या रसूल अल्लाह, आज एक बहन भाई के दरवाजे पर सवाली बन के आई है, खाली हाथ न लौटाना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, आका की आंख में आंसू आ गए। फरमाते शीमा कहना क्या चाहती है? कि ये मेरे खानदान के लोग हैं, चंदा कर रहे थे तो मैंने कहा था चंदे की जरूरत नहीं है, वो मेरे भाई लगते हैं, मैं काली झोली फैलाऊंगी, वो खाली नहीं लौटाएंगे। का आज मेरी झोली की लाज रख लेना, आज मेरे खाली दामन की लाज रख लेना। ये सुनते सुनते हुजूर हिचकी भर के रोए। फरमाया सकीना, फरमाया आप फरमाते हैं ए शीमा अपना दामन छोड़ दे, अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा, बल्कि ये सौदा तेरे खानदान वालों के सामने होगा, ये सौदा अकेले में नहीं होगा, चल अपने खानदान वालों के सामने रख चल। हुजूर अपनी बहन को खानदान वालों के सामने लाए हैं, अपनी चादर पे बिछाया है और खुद जमीन पे बैठे हैं। उसके बाद आका फरमाते हैं ए शीमा बता क्या चाहती है? हजरत शीमा खानदान वालों की तरफ देख के फख्र से कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान के कुछ कैदी हैं जो आपके पास हैं, उन्हें लेने के लिए आई हूँ। आका ने सहाबा के चेहरे की तरफ देखा, फरमाते मेरे सहाबा आज तक मैंने कोई काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं किया है,
ہے، لیکن آج میری بہن آئی ہے اور یہ اپنے محلے کے قیدی مانگ رہی ہے، آج تم سے مشورہ نہیں لوں گا، کیا کیا کہتے ہو؟ میں بہن کو قیدی اس کے حوالے کروں نہ کروں؟ صحابہ کی آوازیں بلند ہوئی، کہتے یا رسول اللہ یہ تو قیدی کا سوال ہے، اگر حکم دیں گے تو ہنستے ہنستے سر کٹانے کے لیے تیار ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر جلدی کرو، جتنے قیدی میری بہن کے ہیں سارے لا کے بہن کے قدموں پہ ڈال دو۔ اللہ اکبر، قیدی لا کے قدموں پہ ڈالے گئے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں بلال جلدی کر میرے گھر چلے جاؤ، کچھ مال غنیمت کا حصہ ہے وہ لے کے چلے آؤ۔ وہ جب حصہ آیا ہے حضور نے بہن کی گود میں ڈالا، فرمایا سلمان تم جلدی کرو، ہمارے حصے کی کچھ بکریاں ہیں وہ لا کے بہن کو دے دو۔ فرمایا بلال تم ہمارے وزیر خزانہ ہو، ہمارے حصے کے جتنے درہم ہیں سب بہن کی گود میں لا کے ڈال دو۔ اتنا سب کچھ دے کے جب حضور نے بہن کو رخصت کیا ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون خاتون ہے جس کو اتنا آپ نے نوازا؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ میری بہن لگتی ہے اور اس کو اس لیے اتنا نوازا ہے کہ قیامت تک میری امت کو پتہ چل جائے کہ اگر دروازے پہ بہن آ جائے تو خالی نہیں جانی چاہیے، اگر خالی ہاتھ آیا کرے تو بہن جھولی بھر کے واپس جانی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سامان آخرت کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بہت عمدہ بھائی ماشاءاللہ۔ بہن کی بھی عزت کرو، بیٹی کی بھی عزت کرو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو اور ہر بندہ چاہتا میری بیٹی دوسرے کے گھر سکون سے رہے، سب کی خواہش ہے میری بیٹی عیش کی زندگی گزارے سسرال جا کے۔ ایک ہی قانون ہے یاد رکھنا، تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ بہن کا کیا مقام ہے؟ دو روایت پڑھوں گا، اگر ٹائم رہا تو اور آگے بڑھیں گے، وقت میں گنجائش رہی۔ آج ہم لوگ پورے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھنا جو وہ اسلام چند رسومات کا نام نہیں، 5-6 نکات کا نام اسلام نہیں، اسلام مکمل نظام زندگی۔ برا ہو انگریزوں کی میز سے مسلک لینے والوں کا، جنہوں نے امت کو 4-6 نکات کے اندر بالکل ایسا الجھا دیا کہ انہیں اور کسی چیز کی خبر ہی نہ رہی۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نئی پہچان نہ آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا اور تم کہتے ہو ساون ہے۔ کیفیت انسان کی یہ ہو گئی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تمہارے گھروں کی چھتوں پہ جھومر لٹکے ہوتے ہیں، اللہ کے عرش پر رشتے لٹکے ہوئے ہیں جھومر کی شکل میں، اور وہ رشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ جب تک لوگ ہمیں جوڑے رہیں تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھ، اور جو ہمیں توڑ دے تو ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتوں کو توڑنا وسترے کی طرح ہے، جیسے وسترہ انسان کے بال کو مونڈ دیتا ہے ویسے رشتوں کو توڑنا انسان کے ایمان کو مونڈ دیتا ہے۔ آج کہاں ہے بھائی کی بھائی سے کہاں بن رہی ہے، بہن بھائی میں کہاں بن رہی ہے؟ بہن آتی ہے ماں کے گھر، اگر کبھی بچوں کی چھٹیاں گزارنے تو بھابھی کے ماتھے پر شکن دیکھو اور بھائی کے ماتھے پہ شکن دیکھو۔ نادان مولائے کائنات روتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، مولا ہفتہ ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا، اور تو جس سے راضی ہوتا ہے مہمان بیٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے مہمان روک لیتا ہے، آخر میرے گھر مہمان کیوں نہیں آیا؟ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ جب عام مہمانوں کے انتظار کا یہ عالم ہے تو بھائی بہن اگر مہمان بن کر آئے تو پھر مقام کیا ہوگا؟ لیکن سب بھلا رہے ہو، سب بھلا رہے ہو، صرف داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ چند چیزوں میں دین کو سمیٹ لیا۔ داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، میں اس پہ بیان کرتا رہتا ہوں، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ، نماز پر تو شاید میں نے کوئی بیان ہی ایسا ہو جس میں میں نے نماز کی اہمیت بیان نہ کی، لیکن ایک بات آج عنوان ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، رشتوں کو بھلانا وہ ہے، فرمایا گیا جس نے قطع رحمی کی، قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا ایسے وسترے کے مانند ہے کہ وسترہ بال مونڈ دیتا ہے اور رشتوں کو توڑنا ایمان مونڈ دیتا ہے۔ بہن کی بات چلی ہے، آئیے میں اپنے نبی کی بہن کی بات، اپنے آقا کی بہن کی بات، سید العالمین کی بہن کی بات کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا نہ کوئی حقیقی بہن تھی، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے صدف آمنہ سے اکیلے پیدا کیا تھا۔ اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ جس صدف گوہر کے اندر میرا محبوب رہے اس سے پہلے کوئی آئے یا اس کے بعد کوئی آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، صدف گوہر آمنہ میں
میرا محبوب ہے، نہ اس سے پہلے اس میں کوئی آئے نہ اس کے بعد. اس لیے کہ جب دو بھائی میں حالانکہ بڑا فرق ہوتا ہے، کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے چپ، تو کون ہے؟ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے. جھگڑے میں یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ انسان اپنی برابری کا اعلان کرتا ہے جھگڑوں میں. جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے پیا، جو تیرا باپ وہ میرا باپ، جو تیرا نسب وہ میرا نسب، جو تیری گود جس گود میں تو پلا اس گود میں ہی پلا. قدرت کو گوارا ہی نہ ہوا. محبوب جس صدف گوہر آمنہ میں رہے اس میں کسی اور کو رکھوں کیوں؟ محبوب کوئی تیری برابری کبھی نہ کرے. اور والد بزرگوار تو جب 2 مہینے کے تھے ماں کے شکم میں میرے آقا تبھی دنیا سے کوچ کر گئے، پردہ فرما گئے. 6 سال کے تھے امی پردہ فرما گئی. انہوں نے زیادہ تر دودھ نوش فرمایا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینہ اقدس سے. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا، جسے لوگ شیمہ بھی کہتے ہیں. میں کوئی نام کے تلفظ میں الجھانا نہیں چاہتا. شیمہ بڑی پیار کرتی تھی حضور سے، بلکہ حلیمہ کا پورا گھر ہی پیار کرتا تھا. حضور علیہ السلام جب 4 سال کی عمر میں واپس لوٹ کر کے آئے اپنے گھر، اپنی امی جان کے گھر، پھر حضور علیہ السلام کبھی لوٹ کر حضرت حلیمہ کے گھر نہیں گئے، موقع ہی نہیں ملا. کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی بہت مصروف زندگی تھی، بلکہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ بہت دکھ دیے لوگوں نے. حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کا جب اندازہ لگایا گیا، تخمینہ لگایا گیا، تو پتہ چلا 63 سال میں صرف 3 سال، پورے 63 سال میں جب نکالا جاتا ہے تو صرف 3 سال ملتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام خوش رہے ہوں. باقی کے 60 سال حضور پہ غموں کے پہاڑ توڑے گئے. آقا علیہ السلام فرماتے مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا. مصروفیتوں نے موقع نہیں دیا، وقت نہیں دیا، بڑی مصروف زندگی گزری، کبھی نہیں گئے. حنین کی جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرف گئے. حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں حنین کی جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول جنگ حنین ہزاروں صحابہ کا لشکر لے کر گئے اور حنین کے مشرکین ہار گئے اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اس میں مال غنیمت بہت ملا. جب مال غنیمت بہت ملا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ 3 دن تک مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں توقف فرمایا، یعنی رکے. آپ اس لیے رکے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ علاقہ میری ماں حلیمہ سعدیہ کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کی چیزیں بھی غنیمت میں آ گئی. حالانکہ غنیمت میں جس کی بھی چیز آ جائے وہ غنیمت ہے، احکام ہے. لڑنے کے لیے جو آیا اللہ اکبر تو وہ مال غنیمت ہے، لیکن توقف فرمایا. بہرحال اور پھر جب تقسیم ہو گیا تو تقسیم کے بعد ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے صحابہ سے کہا کہ محمد کہاں ہے. اور جب کیونکہ اس لہجے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ کسی کو حق تھا بات کرنے کا، کہا محمد کہاں ہے. تو اصحاب پاک نے فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ کہا میں ان کی بہن ہوں، میں ان کی بہن ہوں. انہوں نے کہا ان کی بہن ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں. کہا ان کو صرف اتنا کہہ دو تمہاری بہن ملنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد کہنا کہ میرا نام شیمہ ہے اور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تک وہ 4 سال کی عمر میں جو جدائی ہوئی تھی اب تک شیمہ سے کوئی ملاقات نہ تھی. حضرت شیمہ کو فوراً آقا نے بلا ان کو، وہ آئی اور آنے کے بعد کہا پہچانا میں تمہاری بہن ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت شیمہ کی طرف دیکھا، مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا کہ شیمہ کوئی ایک بات تو ایسی بتا دو جس سے میں تمہیں پہچان لوں کہ تم ہی شیمہ ہو، تم میری بہن ہو. ایک طویل عرصہ بیتا ہے تمہارے اور میرے درمیان جدائی کو، اور اب تم آئی اور کہتی ہو کہ میں تمہاری بہن ہوں. اور پھر مقدمہ یہ لے کر آئی کہ میرے سسرال والوں کے جانور مال غنیمت میں آ گئے، میں وہ چھڑانے کے لیے آئی. میرے سسرال کے بہت سارے لوگ غلام اور کنیز بن کر کے آ گئے، میں وہ چھڑانے کے لیے آئی. مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے اور سب اپنے اپنے مال کے مالک ہو چکے ہیں. حضرت شیمہ نے کہا ایک بات کہوں جو صرف آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا. میں وہ کہوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ہی شیمہ ہوں. کہا بتاؤ. کہا کہ ایک دن آپ میری گود میں آنا نہیں چاہتے تھے
اور میں آپ کو زبردستی لے جانا چاہتی تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں لیکن بچے جانا نہیں چاہتے. تو بطور فطری تقاضا کیا ہے کہ بچے پھر غصے میں آ کر کے یا تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یا تو ناخن سے تراش لیتے ہیں, اور جب بہت زیادہ جب وہ غصہ شباب پہ ہوتا ہے تو بچے دانت کاٹ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے, یہ فطرت ہے بچوں کی. اللہ اکبر. اور شیما نے کہا آپ آنا نہیں چاہتے تھے اور میں لے جانا چاہتی تھی, میں نے زبردستی آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا, تو آپ نے جو ہے وہ غصے میں آ کر کے میری گردن پر جو ہے وہ آپ نے دانت کاٹے تھے, آپ نے وہ دانت کاٹے تھے. حضور علیہ السلام یہ سن کر اتنا ہنسے کہ حضور علیہ السلام کی داڑیں نظر آئی. حضور کہاں لگا کہ کبھی ہنستے نہیں تھے, کبھی کہاں لگا کہ نہیں ہنسے, اور اس دن بھی کہاں نہیں لگایا, لیکن اتنا تبسم فرمایا اپنی شان کے مطابق, ایسا ہنسے کہ داڑیں نظر آئی. یہ ایک دم آخری درجے کا حضور کا مسکرانا تھا, جب داڑیں وہ بھی کبھی کبھی نظر آتی تھی, داڑھ شریف نظر آئی. حضور یہ واقعہ یاد کر کے اس سے بہت لطف کہا, تم نے سچ کہا. حضور نے یاد کیا اس کو, اور اس کے بعد پھر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, اور پھر صحابہ سے فرمایا لوگوں یہ میری بہن ہے. کون ہے میری خاطر جو اپنا مال غنیمت اس کے لیے وقف کرتا ہے, اس لیے کہ یہ بہن ہے اور بہن کے سسرالی رشتہ داروں کا مال بطور مال غنیمت ہمارے پاس آ گیا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا مال بھی اس کو دے دیا, تم بھی اپنا مال دے دو. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے خود اللہ اکبر خمس کو ان کے حوالے کر دیا, تو سارے صحابہ نے وہ مال ان کے حوالے کر دیا, اور لوگوں کو بتایا کہ جب دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی رضائی بیٹی کا میں اس قدر اکرام اور احترام کرتا ہوں تو تمہیں سگی بہنوں کا کتنا احترام کرنا چاہیے. اور پھر بہت عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا, اور بٹھا کے کہا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا بھائی آپ کو ملا نا, اب آپ میرے پاس رہنا چاہو گی یا آپ اپنی سسرال میں لوٹنا چاہو گی؟ تو شیما نے کہا کہ میں اپنی سسرال جانا چاہتی ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں بلکہ اکثریت کہ وہ ایمان لائی اور ایمان لا کے شرف صحابیت سے جو ہے وہ انہوں نے تمغہ حاصل کیا اور وہ لوٹ گئی. یہ بہن کا خیال تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو. آئیے ایک روایت اور ہے جس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے. آج بہنیں اگر طلاق پا کر گھر آ جائیں, اگر بہنیں طلاق پا کر گھر آ جائیں, اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے, جہنم. اس کو کوئی اختیار نہیں کرتا. بھائی لوگ تو خاص طور پہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں. اگر خواتین سن رہی ہو تو میری ان سے گزارش ہے, پہلی بات تو کوشش کیا کرو نباہ کی, لیکن اگر کسی قسمت کی ماری وقت کی ہاری کو اگر طلاق دے دیا گیا تو یاد رکھنا بھائی اس کو ریجیکٹ نہ کریں, بھابیاں اس کو نظر انداز نہ کریں, اس کو سہارا دے, سنبھالا دیں, اور کوشش کریں کہ اچھی جگہ جب تک رشتہ نہیں آ جاتا, پھر اس کے ہاتھ سرخ نہیں ہو جاتے, جب تک وہ سہاگن نہیں بن جاتی, اس کو سہارا دیجیے. اس لیے کہ ایسی ہی بہت سی بچیاں جن کو سماج سہارا نہیں دیتا, جن کو گھر والے سہارا نہیں دیتے, تو ان کے قدم پھر غلط راستے کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلاق پانے والی بیٹی کو جو گھر میں رکھ کر کے اس کی اچھی پرورش کر کے اس کو سہارا دے گا, اس کی آبرو کا تحفظ کرے گا, آقا ارشاد فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بخش دے گا اور اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. طلاق پانے والی بیٹی جس کے گھر آ جائے, اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی طلاق پا کے گھر آئے, لیکن اللہ کے رسول کی شہزادیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا. اگر کسی کی بیٹی طلاق پا کر کے مظلومہ گھر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت غیر اختیاری پر اللہ نے اس کو عمل کا موقع دے دیا. وہ اس کو عیب نہ سمجھے, بوجھ نہ سمجھے. اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی پوتیوں کو جو اللہ نہ کرے طلاق پا کے گھر آئے تو ان کی عزت اسی طرح کرو جیسے گھر کی ہر عورت کی عزت کی جاتی ہے. اس کو ذلیل نہ سمجھو, اس کو رسوا نہ سمجھو, اس کو تانا نہ دو, کیونکہ حضور علیہ السلام نے طلاق پا کر آنے والی بیٹی کی پرورش کرنے
پر عرش کے سائے میں جگہ اور مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہے. آپ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر کے پڑھیں. اللہ اکبر. لیکن بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے, بہن مہمان گھر کے بن کر گھر آ گئی, یا پھر اسی طرح سے طلاق پا کر گھر آ گئی, یا کوئی مسئلہ ہو گیا, بھائی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا اس کا, بھابھی کا تو تیور ہی بدلا ہوتا ہے. میں صرف خواتین سے کہتا ہوں, جو حادثہ تمہاری ننن کے ساتھ ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تم کیا کر لیتے. اسلام ایک دوسرے کو سہارا دینے کی بات کرتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان. جس مذہب میں کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے, اگر آپ کی ننن گھر آ گئی ہے لوٹ کر کے, قسمت کی ہاری وقت کی ماری, اگر آپ اس کا دل خوش کرو گے تو اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا, جنت عطا کرے گا, بخشش عطا کرے گا. اور بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, تو فقیر لکھتے ہیں وہ جو بات ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے. فرماتے ہیں کہ ایک اجمی تھے اور وہ دور قرون اولیٰ کا دور تھا. حضرت مالک الدینار جیسے اولیاء اس زمانے موجود تھے. فقیر لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ عجم سے ہجرت کر کے مکہ شریف آ گئے. بہت دل کے کان سے سننا, یہ بات بہت اہم ہے, دل کے کان سے. بہت بڑے ولی تھے وہ ہجرت کر کے آنے والے, لوگ ان کو ولی کہتے تھے, وہ ولی تھے بھی, بہت بڑے ولی تھے, عجم کے ولی. اپنا عجم چھوڑ دیا. عجم کے عرب کے علاوہ جتنا علاقہ ہے سب کو عجم کہتے ہیں. تو عجم چھوڑ دیا اور مکہ شریف چلے گئے. پوری رات عبادت کرتے تھے اور ہر دن روزہ رکھتے تھے وہ. تو اس دور میں ایک اور بزرگ تھے, ان کو سفر پہ روانہ ہونا تھا. وہ سفر پہ جانے لگے تو ان کے پاس گولڈ تھا, سونا. تو انہوں نے سوچا کہ اتنا سارا سونا ہے, سفر میں لے جاؤں گا تو کہاں رکھوں گا, لٹ جاؤں گا. کیونکہ اس دور میں پیدل, کھچر, گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, گدھوں پہ سفر ہوتا تھا. لوگ تو یوں بھی کچھ لے جانے کی ہمت, بلکہ لوگ سفر کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے. اتنا کلو سونا وہ کہاں لے جاتے. تو مکے کی سرزمین تھی امن و امان کی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ میں یہ سونپوں کس کو, دوں کس کو. تو انہوں نے سوچا یار جو شخص پوری رات عبادت کرتا ہے, غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے, بلکتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے, اسی کو سونپ دوں, یہ دیانت دار اور ایماندار انسان ہے. تو وہ سونے کی امانت گولڈ انہوں نے ان کو دے دیا. میں سفر پہ جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا. انہوں نے کہا بہت اچھا. امانتوں کا سلسلہ اس دور میں چلتا تھا, بینکوں کا سسٹم نہیں تھا. لوگ نیک لوگوں کے پاس, امانت دار لوگوں کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. گئے, اتفاق سے وہ جو دوسرے اللہ والے بندے تھے, نیک بندے, وہ مکے ہی کے تھے. جب وہ سفر سے واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ جس کے پاس وہ سونے کی, گولڈ کی امانت رکھ کر گئے تھے, اس کا انتقال ہو گیا. یہ تو تباہ ہو گئے, رونے پیٹنے لگے, یا اللہ اتنی زندگی بھر کی کمائی تو اب وہ بندہ ہی چلا گیا, تو اب میں کس سے بات کروں. تو انہوں نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے حضرت سیدنا مالک الدینار کے پاس آئے اور مالک بن دینار سے کہا مالک میرا مسئلہ حل کر دیجئے. اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا, برگزیدہ نیک بندہ تھا حضرت, میں نے اس کے پاس سونا رکھا اور اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا, سفر سے واپس آیا, اب میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو. وہ نیک تھا, ہاں نیک تھا. ایک کام کرو, شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے, شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے تو ملتزم, جو کعبہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کا حصہ ہے بیچ کا, ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان آدھی رات گزرنے کے بعد جانا. وہاں نیک لوگوں کی روحیں آتی ہے شب جمعہ میں, جمعہ کی شب میں. اگر وہ بندہ نیک تھا تو آپ اس کو کہنا کہ فلاں بن فلاں مجھ سے بات کرو. اگر وہ واقعی نیک تھا اس کی روح تم سے انشاءاللہ بات کرے گی. اب یہ کام چونکہ اللہ کا ایک ولی بتا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ روح سے کیسے بات ہو سکتی ہے. اب بھی لوگ کرتے ہیں. کشف القبور اور اولیاء اللہ سے گفتگو مراقبے میں, مکاشفے میں ہوتی ہے, اس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بہرحال وہ ایک, بلکہ غریب نواز نے بھی وہ اعمال بتائے, بہت مشکل بھی نہیں ہے, آسان ہے. اگر کوئی بندہ کرے تو اللہ اس کو بھی یہ شرف عطا کرتا ہے. بلکہ ہمارے مشائخ ماہرہ مطہرہ میں تو باضابطہ طور پر اس معاملے میں بہت شہرت رہی ہے. مشائخ سرکار حمزہ عینی کو لے لیں, حضور اچھے میاں کو لے لیں, سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد ان کو لے لیں, ایک الگ سا عنوان ہے.
کہ کشف القبور کیسے ہوتا ہے اور پھر کس طرح باتیں ہوتی ہے. مشکل نہیں ہے، آسان ہے. میں تو کہتا ہوں سب آسان ہے. انسان تو اللہ والا بن جا، اللہ کا بندہ بن جا. دل صاف کر، کینے سے پاک کر، بغض سے پاک کر، حسد سے پاک کر. انشاءاللہ دیکھ، میں تو کہتا ہوں پھر کسی عمل کی بھی ضرورت نہ پڑے. اللہ جب خدا جو ہے وہ اپنے جلووں سے پردے اٹھا دیتا ہے تو پھر بندوں سے پردے اٹھنا کون سی بڑی بات ہے. کوئی بندہ ہو کر اس کا دیکھے. آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ بہت دور کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مچھلی کو کوئی مچھلی کہے کہ بہن باہر وہ کنارے کی طرف نہ جانا ورنہ جال میں پھنس جائے گی، شکاری بیٹھا ہے، پکڑ لے گا، کاٹے گا، مرچ مسالہ لگا کر کے بھون کے کھا لے گا. تو مچھلی کہہ رہے یہ سب پھیکم پھاک بات ہے. کوئی ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی کنارے بیٹھ کر جال تانے بیٹھو. تو جیسے وہ چھوٹی سی مچھلی دریا کے باہر کی کائنات کو نہیں جانتی، ویسے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ اپنی کائنات، پیسہ دھیلا کھانا پینے کے علاوہ تیسری کوئی بات جانتے ہی نہیں ہے. لیکن جنہیں یار کا پتہ ملتا ہے انہیں پتا ہے کہ کائنات میں وسعتیں کتنی ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. یہ کائنات یہیں پر جو وہ تمام نہیں ہو جاتی. ذرے ذرے میں کچھ بسا ہوا ہے، قطرے قطرے میں کچھ بسا ہوا ہے، پتے پتے میں کچھ بسا ہوا ہے. اس لیے کہ بسانے والا بڑا قادر ہے، بڑا قیوم ہے، بڑا حی ہے. اس کی شان ہے. ہم نے سب کو پہچاننے کی کوشش کی، رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. اسی لیے کھانے پینے میں الجھے ہیں. کبھی سوچ تو صحیح، او کھانے کے لیے جینے والے، جینے کے لیے کھا کے دیکھ. بولنے کے لیے زندہ رہنے والے، زندہ رہنے کے لیے بول کے دیکھ. جب تو سب سے آنکھ بند کرے گا تو یار بے رجاب ہوگا. جب تو سب سے منہ بند کرے گا تو یار کلام کرے گا. جب تو سب سے کان بند کرے گا تو یار کی باتیں سنے گا. مگر کب؟ تجھے تو گانے سننے سے فرصت نہیں، تجھے تو غیبت سننے سے فرصت نہیں، تجھے تو گالیاں سننے سے فرصت نہیں. اس لیے یہ باتیں لوگوں کو اچھمبا لگتا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ اکبر. دنیا میں جسموں کا جہاں اور ہے، روحوں کا جہاں اور. بڑی خوبصورت کائنات ہے. دلوں کی دنیا بڑی خوبصورت کائنات ہے، روحوں کی دنیا بڑی خوبصورت کائنات ہے. اللہ اکبر. عالم بالا کی دنیا جو اس کو جانے وہی جانے. اسی لیے تو جن کو یہ پتہ مل جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ دنیا میں ایسے رہتے جیسے کشتی دریا میں رہتی ہے. الگ سے عنوان عرض کیا کر رہا تھا، حضرت مالک الدینار نے فرمایا کہ تم شب جمعہ میں نصف شب گزرنے کے بعد اس کو آواز دینا، او فلاں ابن فلاں مجھ سے بات کر. اگر وہ واقعی نیک تھا، پرہیزگار تھا تو بات کرے گا. وہ گئے شب جمعہ میں نصف شب کا انتظار کرنے لگے. گزر گئی تو آواز لگائی، او فلاں بن فلاں، اے اجمی اللہ کے ولی مجھ سے بات کر. تین بار پکارا، کوئی جواب نہیں آیا. حضرت مالک بن دینار کے پاس آئے، کہا حضرت کوئی جواب نہیں آیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جس کو نیک سمجھ رہا تھا وہ نیک نہیں تھا. کوئی ضروری تو نہیں کہ جس کو لوگ نیک سمجھے وہ نیک ہے. یاد رکھنا، اگر لوگ آپ کا تعارف کراتے وقت آپ کو نیک کہیں تو پھولنا مت. اس لیے کہ جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. پوری دنیا ولایت کا ڈنکا بجا رہی ہو اور یار ناراض ہو، آپ سے زیادہ نکما اور ناکام کوئی نہیں ہے. اور پوری دنیا گالیاں دے رہی ہو اور یار راضی ہو تو تم سے بڑھ کر کے کامیاب کوئی نہیں ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. لوگوں کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ لوگ تو ہیرو اور نچنیوں کی بھی تعریف کرتے. تعریف کے پیچھے مت جاؤ، تعریف کے پیچھے مت جاؤ. یار کی نظر میں کیا مقام ہے وہ دیکھو، خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے وہ دیکھو. ایک شخص نشے میں ڈولتا ڈالتا جا رہا تھا. سرکار جنید بغدادی نے کہا یہ نشہ کرنے والے لوگ بھی اللہ کے یہاں محبوب ہے. غیب سے ندا آئی، جنید وہ شراب کے نشے میں نہیں لڑکھڑا رہا ہے، ہمارے عشق کے نشے نے اس کو لڑکھڑا دیا. آپ بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کسی کے گناہ کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے جسے ہم گناہ سمجھ رہے وہی وہ عبادت ہو اس کی.
वे बड़ी बातें बहुत अगर मैं उसको औराक पलटने लगूं और जो जहन की तरफ अभी मज़ामीन आ रहे हैं तो बहुत वक्त जाएगा, लेकिन मैंने पहले कहा कि ये खिताब की महफिल में, निकाह की महफिल, तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, कहा कि तू पहचानने में गड़बड़ा गया, यानी तूने गलती कर दी, जिसको वली समझ रहा था वो वली नहीं। अब जाओ, दूसरा इलाज ये है कि तू यमन जा, और यमन जा, वहां पर एक कुआं है जिसको बीर बरहूत कहते हैं, वहां पर जहन्नमियों की रूहें हैं, और वहां जाकर अब कहना, आवाज लगाना, वो तुझसे बात करेगा। जब यहां ना मिला अहले जन्नत में तो अहले जहन्नम में मिलेगा। बस वहां पहुंचे और वहां आवाज लगाई। पहले तो बहुत चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, लेकिन जब वहां आवाज लगाई तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम यहां कैसे आए, बताओ क्या बात है। तो कहा वो मेरा सोना जो रख के गया था वो क्या हुआ। कहा मेरे घर में जहां जीना है मैंने दफन किया, मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। कहा तुमने मेरी अमानत में खयानत नहीं की, इतने बड़े अल्लाह वाले रात रात भर इबादत, तवाफ, कुरान और दिन को रोजा, जहन्नम में कैसे आ गए। कहा कि एक गुनाह की वजह से, वाकई मैं नेक हूं, वाकई अल्लाह वाला हूं, अल्लाह का मुकर्रब बंदा हूं, एक गुनाह मुझे यहां ले आया है और मैं जहन्नम के दरवाजे पे लटका हुआ हूं। कहा वो कैसे। कहा जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरी इबादतें, मेरी रियाजतें, मेरी तिलावतें, मेरे तवाफ, मक्का में क़याम, रातों का जगना, दिन को रोजा रखना, गिड़गिड़ाना, आहो बुका करना, ये सब अल्लाह की बारगाह में रखे गए। तो मौला ने मुझसे पूछा, ओ बंदे, जब तू हिजरत करके मक्का गया था, मक्का जाना तेरे लिए फर्ज न था, मगर तेरी इकलौती बहन थी, तू उसको छोड़कर क्यों गया था। क्या तुझे पता है उसके बाद वो भूखी रही, फाके से रही, फटा पुराना पहना, तू अच्छा खाता रहा, अच्छा पहनता रहा, तूने बहन का ख्याल नहीं किया, उसकी हक तलफी की, इसलिए तेरी इबादतें तेरे मुंह पे मार दी गई। अब जब तक तू बहन को राजी नहीं करेगा उस वक्त तक तेरी इबादतें तुझे फायदा नहीं देगी। का अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। सोने की तलाश में आने वाले, अगर मेरा भला चाहता है तो जा और मेरी बहन से मुझे मेरे लिए माफी करा दे कि मैंने अपनी बहन का ख्याल क्यों ना किया। माँ इंतकाल कर गई थी, बाबा इंतकाल कर गए थे। भाई सबका मक्के में रहना फर्ज तो नहीं है ना, सबका मुकद्दस बारगाहों में रहना फर्ज तो नहीं, लेकिन हुकूक की अदायगी तो फर्ज है, रिश्तों का लिहाज तो हम पे लाजिम है। तो कहा एक काम कर, तेरे सोने के हवाले से कोई खयानत नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पहले सोना निकालूं। वो गए और सोना उनको वहीं मिल गया। उसके बाद जब अजम का सफर किया तो वाकई जाके देखा तो उनकी बहन बेचारी फटे लिबास पर मुफलिसी के आलम में, बड़ा अजीब मामला था। तो कहा ऐ बहन तुम फुला बिन फुला को जानती हो। कहा हाँ वो मेरा भाई है। याद रखना बहनें भाई से प्यार बहुत करती है, बेटियां बाप से प्यार बहुत करती है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ जो हमसे प्यार करता है हमने कभी उसके प्यार की कदर नहीं की। और एक बात किसी बहुत बड़े बुजुर्ग ने कही थी, अगर प्यार करने वालों की कदर नहीं करोगे तो एक दिन वो आएगा कि तुम प्यार को तरस जाओगे। प्यार भीख में भी मांगोगे तो नहीं मिलेगा। मैं उन जवानों से कहता हूं जो लड़कियों से फिल्म की और सीरियल देख करके लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात प्यार के नाम पे करते हैं, अगर प्यार तुम्हारे दिलों में इतना ही दरिया के हवाले से ठाटे मार रहा है, मौजे मार रहा है, तो बहन भी तो एक औरत है, उससे क्यों प्यार नहीं कर लेते। माँ भी तो एक औरत है, उससे प्यार क्यों नहीं कर लेते। मासी भी तो औरत है, उससे क्यों प्यार नहीं कर लेते। पुप्पी भी तो औरत है, आखिर किसी लड़की ही से प्यार क्यों, और वो भी नाजायज हराम, और वो भी वो प्यार जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत को पाप की नजर से देखेगा उसकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी, आग की सलाखें डाली जाएगी, जहन्नम की आग का सुरमा लगाया जाएगा। बताओ बस यही प्यार रह गया। प्यार है तो सबके लिए होना चाहिए, एक लड़की के लिए मखसूस क्यों, वो भी नाजायज हराम। जो प्यार इबादत है उसको छोड़ दिया, और जो प्यार जहन्नम में ले जाने वाला है वो तो प्यार है भी नहीं, वो तो पाप है, वो तो जुर्म है, वो तो निजासत है, वो तो गंदगी है, उसमें डूब गए। जिस वक्त तो उस बुजुर्ग ने कहा फुला बिन फुला को जानती हो, कहा हाँ क्यों नहीं, वो मेरा भाई था, बड़ा नेक था, ये कह के रो पड़ी। कहा क्यों रो रही हो। कहा कि जब से मक्का गया है लौट कर नहीं आया,
इंतजार करती हूं कि कब आएगा, लेकिन लौट कर नहीं आया। उसके जाने के बाद मेरा हाल बुरा हो गया, क्योंकि किसी ने सहारा नहीं दिया, फाका कशी थी, लिबास मैसर नहीं आए, बड़ी कस्मपुरसी में गुजरी, लेकिन अब भी इंतजार है कि मेरा भाई आ जाएगा लौट कर। तो कहा एक काम करो, अब तुम्हारा भाई कभी लौट कर नहीं आएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। अलबत्ता इतना है कि सिर्फ तुम्हारी हक तलफी की वजह से उसने तुम्हारा हक अदा नहीं किया। इतना नेक भाई जहन्नम के दरवाजे पर है, और मैं वो खबर लेकर आया हूं, अगर तुम माफ कर दो, जो चाहे ले लो, अपने भाई को माफ कर दो। कहा मैं लेकर क्या करूंगी, मेरे भाई को मैंने यूं ही अपने हुकूक माफ किए। इधर उसने माफ किया और कहा कि कुछ वक्त मेरे घर तो गुजारो, भाई का पैगाम लेकर आए। उसी रात सोए तो ख्वाब में देखा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, बस बहन ने माफ किया, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। ये रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां हैं। आज ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है मशीनों की वजह, बल्कि अब तो ऐसा है, कहीं तो पहले तकरीर में हमारे मुकर्रिर लोग कहते थे जब देखो जब बीवी के पास बैठा रहता है उसी में मगन रहता है। अब तो बीवी भी छूट गई, अब तो सिर्फ मोबाइल है, बीवी के कमरे में भी मोबाइल, कभी कभी तलाक तक की नौबत आ रही है। मुसलमानों क्या हो रहा है, बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, मोबाइल में डूबे हुए हैं। रिश्तों का ख्याल करो, रिश्ते बहुत अहम है। और याद रखना, बेशतर लोग सिर्फ रिश्तों का ख्याल करने की वजह से बख्शे जाएंगे, और बेशतर लोग सिर्फ रिश्तों की हक तलफी करने की वजह से जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। उनकी इबादतें काम, अल्लाह हमारी इबादतों से बेनियाज है, उसको कोई जरूरत नहीं हमारी इबादतों की, लेकिन बंदे मोहताज हैं हमारे हुस्न सलूक के। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें सिला रहमी का हुक्म दिया। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर चाहते हो कि तुम्हारी उम्र बढ़े, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दौलत में इजाफा करे, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। कहीं ना कहीं मुझ जैसे लोग ये बात बयान करने में कहीं झिझक महसूस करें तो अल्लाह उन पर रहम फरमाए, लेकिन हक बयान कर देता हूँ। मदरसा बनाने से ज्यादा, मस्जिद बनाने से ज्यादा और कुछ भी साले सवाब करने से ज्यादा, मस्जिदों के गुंबदों मीनार बनाने से ज्यादा, सबसे ज्यादा सवाब अगर आपको कभी मिलता है तो आपके रिश्तेदारों पे खर्च करने की वजह से मिलता है। माँ पे खर्च करो, घर वालों पे, अव्वलीन हकदार है। आप देखें हुजूर ने रिश्तेदारों का कितना ख्याल किया। हुजूर मेराज पर भी गए तो बहन के घर से गए, और फतेह मक्का के दिन हुजूर ने क़याम किया तो बहन के घर क़याम किया। नारे तकबीर।